السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں انور پاشا. رائزنگ آپشن چینل سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی. ہماری سیریز چل رہی ہے اے پرابلم اینڈ اے سلوشن. آج کا پرابلم می ٹو. میں نے بہت سیریز میں بہت سی گلوسری آف ٹرمز کے اوپر بہت جگہ پر ڈیبیٹ کی. ابھی ذرا آپ سنیں, شاید آپ میں سے بہت سو کے لیے ڈسکوری ہو. سم کائنڈ آف اے سوشل میڈیا جہاں اس کی بلیسنگز ہیں بہت ساری, وہاں پر اس کے ڈس آرڈرس بھی ہیں, وہاں پر اس کے بڑے لیتھل امپیکٹس بھی ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ می ٹو کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جہاں پر اخلاق باختہ لوگوں کا ہجوم ہے. بظاہر وہ فرشتہ نما پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور بظاہر وہ کہتے ہیں ہم سچ کے علمبردار ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں, اور سچ بولنا بہت اچھی بات ہے. آپ کو بے شمار ایک لسٹ دی جا سکتی ہے جس کے اوپر آپ سچ نہیں بول رہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ دنیا آخرت کے یہ جو آخری لمحات ہیں اسلامک اسکیٹالوجی میں, اس کے بارے میں علماء اکرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو وقت ہے آخر الزمان, یہ ٹوٹل ڈسیپشن کا وقت ہے. اس کے اندر آپ کے لیے حق و باطل میں تفریق کرنا بہت مشکل ہو گیا. اور مشکل اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ایکچولی مشکل ہے, مشکل اس لیے ہوا کہ وائز لوگ, ٹیچرز, پیرنٹس, چاچے, مامے, پھوپھے, محلے دار, ویسے فراست والے لوگ, اچھے دوست, ان سب نے اس پہ گفتگو کرنا بند کر دیا. حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. تو جب آپ خیر کی بات کو وضاحت کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ڈیبیٹس ختم کر دیں گے, ان سبجیکٹ کو ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے, آپ کو بے شمار 250, 200, 300, 400 چینلز کے ٹی وی سکرینز میسر ہوں گی. وہاں پر جو اینکر لوگ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوں گے وہ سوائے خرافات کے اور فضولیات کے کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. جینون سبجیکٹس پہ جب ڈیبیٹس نہیں ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ حق جو ہے وہ چھپتا جائے گا, باطل ڈومینیٹ کرے گا, تو پھر تمیز کرنا مشکل ہوگا. آج اگر ایک ہی اسکرین کے اوپر آپ کو میسیولی ایک سبجیکٹ کے اوپر کہ کسی کو آپ نے جو ہے گالی دینی ہے اور اس کو دنیا کا ورسٹ ترین انسان شمار کرنا ہے, تو آپ کو بڑے آرام کے ساتھ آپ ایک کمپین چلاتے ہیں. سوشل میڈیا ٹیمز اپنے میڈیا ہاؤسز کے اندر بیٹھ جاتی ہیں, 10, 20, 30 ہزار کے اوپر لڑکے لڑکیاں آپ کو میسر آ جاتے ہیں. وہ بیچارے نوکری کی تلاش میں پھر رہے ہیں. ملک کے اندر جاب لیسنس کو آپ نے پوری الٹیمیٹ لیول پر لے گئے ہیں. تو پھر چھوٹے چھوٹے تنخواہوں کے اوپر لوگ آپ کے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے, اور وہ ایک دم کمپین چلتی ہے اور وہ بندہ گالی بن جاتا ہے. آپ کو احساس ہی نہیں ہوا آپ کے باپ کو گالی بنا دیا گیا ہے, آپ کے استاد کو گالی بنا دیا گیا ہے, مرد کو گالی بنا دیا گیا ہے. اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو درمیان گھروں کے اندر, اور گالی کیسے بنا دیا گیا؟ چند سلیکٹیو ویڈیوز انتہائی کبھی قسم کی ڈیولپ کر کے ایسی خبریں تواتر کے ساتھ آپ کو ملیں گی کہ فلانے نے فلانے کو آگ لگا دی, فلانے نے فلانے کو ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, اس طرح کر دیا, اس طرح کر دیا. آپ کی شرمین صاحبہ جس کو آپ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری فیمیلز نے قلعہ فتح کیا ہے, نوبل انعام لیا ہے, آپ کی اس کا بھی حقیقت آپ کے سامنے آ چکی کہ اس نے ایک بیچاری غریب عورت جس کے اوپر کہیں حادثہ ہوا اس کو, اور کسی مجرم نے اس کے اوپر مجرمانہ فعل کیا, اس کے اوپر تیزاب پھینکا, اس کا چہرہ مسخ ہو گیا. اس نے اس خاتون کو وہاں سے اٹھایا, اس کو لمبی لمبی پیسوں کی امیدیں دلائیں, اور دلانے کے بعد آگے چل پڑے. اس کی ویڈیو بھی آ چکی, وہ بیچاری روتی پھر رہی ہے کہ مجھے تو جو کہا گیا تھا اس کا پے نہیں کیا گیا. اس ویڈیو کو اس نے اٹھایا کیونکہ اس کے معلوم تھا, ڈیزائنڈ تھی یہ ساری ایکٹیویٹی کہ تم اس طریقے سے ایک ویڈیو بناؤ گی, بنانے کے بعد وہ پیش ہوگی, ہم اس کو وائرل کریں گے, گھمائیں گے, اس سے اپنے مقاصد حاصل کریں گے, تمہیں نوبل انعام دیں گے, بلا 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 بلا. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں.
ٹھیک ہے، وہ فخر سے پھر اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں، جس حال میں اس کی تصویریں ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری بیٹی ہے، بیٹی ہو کر بھی اگر غلط کرے گی تو ہم یقیناً اس کو کہیں گے کہ بیٹا یہ تو آپ نے بڑا ظلم کر دیا۔ اچھی ہیں بری ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو گھیر گھار کر اس قسم کے کاموں پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم یہ چیزیں اس لیے ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی رہنمائی کریں، یہ ہماری عزتیں ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں۔ تمام خواتین جو ہیں ہم نے ان کی عزت و وقار کے لیے کام کرنا ہے، ان کو بتانا ہے بیٹا کہ روشنی کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ می ٹو اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر مجھے خود بتائیں کوئی باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اچانک اس کو یہ خبر ملے کہ اس کی بیٹی نے کہیں اس کے ساتھ زندگی میں کہیں واقعہ ہوا، ویک مومنٹ کے اوپر ہوا، کہیں پر کسی مرد نے اس کے اوپر اس کو ابیوز کیا، اس کے اوپر ایکسس کی، وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کی نکاح ہونے لگا ہے، تو اس سے خواہش کے جوش میں ایک غلطی ہو گئی تھی، اور کیا میں اس غلطی کو آشکارا کروں اس کے جہاں کے پہ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھنا چاہتا ہے اس کو تم آشکارا کرنا چاہتے ہو؟ اپنا خاموشی سے نکاح کرو اور اس کو دعا دو اور اللہ اس کو زندگی دے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ دیٹس دی ایٹیچیوڈ۔ تو یہ می ٹو والے کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ بچیاں کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ یہ وہاں پر جا کر باقاعدہ اپنی سٹوریز کو شیئر کر رہی ہیں کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بندے نے۔ مقصد کیا ہے؟ جو بچی اگر اس کو ایکسپوز کرتی ہے تو اس ایکسپوز کرنے کے اوپر اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی اپنی ذات سب سے پہلے فرنٹ پہ آ رہی ہے۔ وہ مسٹر ایکس وائی زی تھا، کون تھا، اچھا تھا، برا تھا، دیندار تھا، بے دین تھا، انسان تھا، اس نے کہیں پر کوئی خطا کی ہے، اس کے ساتھ خطا کی ہے، تو اس خطا میں لازمی بات ہے آپ نے اپنے والد کو کیوں نہیں بتایا، اپنی والدہ کو کیوں نہیں بتایا، اپنے گارڈینز کو کیوں انفارم نہیں کیا، تاکہ وہ اس کے ضروری اقدامات لیتے اور اس چیز کو اپنی منزل کو پہنچا دیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کرنا، یہ اقدامات تھے جو کیے جانے چاہیے تھے، یہ اقدامات نہیں کیے۔ آج 10 سال کے بعد آپ کو می ٹو کا پلیٹ فارم مل گیا اور آپ اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کو اچھالتے پھر رہے ہیں۔ انفارچونیٹ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ موجے نہیں ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے، یہ ٹوٹل سوسائٹی کا کلیپس ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، خاص طور پہ جوان بچیاں ہماری، وہ جب جاب پر جانے لگتی ہیں تو 5000 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی ماڈلنگ کے شوق میں پھر رہی ہیں، کوئی تعلیم کے کور میں پھر رہی ہیں، کوئی کدھر جانا چاہتی ہیں، کوئی کدھر چاہتی ہیں۔ سب بہت جاذب نظر باتیں، کسی نے نہیں روکا ان چیزوں کو۔ اگر تعلیم ہی مطلوب ہے، تعلیم ہی مقصود ہے، تو تعلیم کے حاصل کرنے کے بے شمار پاکیزہ دائروں میں رہتے ہوئے راستے موجود ہیں۔ تو اس کے لیے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے ذرا ڈریسز کا معائنہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم الگ سے ایک پرابلم ہے، ڈریس کوڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو لانچ کریں گے، تو آپ ان کو ذرا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ڈریس کوڈ سے ہی عاری ہونے جا رہے ہیں تو کون سی تعلیم پانے جا رہے ہیں؟ وہاں پر باقاعدہ سیبوٹاج ہو رہا ہے جن انسٹیٹیوشنز میں آپ جا رہے ہیں۔ موسٹ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایک انسٹیٹیوشن میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعات سارے ہو رہے ہیں، ہم سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو سنوار کر رتھلیس، وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا نا، بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا، اور بادشاہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک بڑا سا ایک دائرہ بنایا جاتا تھا جو ہر طرف سے بند ہوتا تھا، تو مجرم کو وہاں پہ ڈالا جاتا تھا
اور ڈال کر بادشاہ سلامت تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ شیر، بھوکے شیر کے سامنے اس کو زندہ ڈالا جاتا تھا، تو اس کی وہ ساری چیخ و پکار، وہ تڑپ، وہ پین، وہ ایگنی کو وہ انجوائے کیا کرتے۔ آج کل بھی کچھ اسی قسم کا نظام بن گیا ہے۔ آج آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، عزت کو سرے بازار اچھال رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، خود اپنی جیب سے پیسے دے کے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اس سارے پنڈال کو ڈیزائن کیا ہے وہ مزے سے بیٹھے ادھر بیٹھے لطف لے رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ لارڈ میکالے سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ تم نے اتنے بلینز ڈالرز لگا دیے اور اتنے اسکول بنائے، اور بتاؤ تو صحیح کتنے مسلمانوں کو کرسچن کیا؟ تو اس کا جملہ تھا کہ میں نے ان کو زیادہ کرسچن تو نہیں بنائے، لیکن میں نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو جو نئے آنے والے دوست احباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے شیئر کریں، اپنی وزڈم کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو ہمارے لیے دعا کریں ہم، اور خود اس انیشیٹو کو لیں، اور جو وزڈم اور جو فراست اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، اس کا اظہار کریں، ڈیبیٹ جنریٹ کریں۔ ڈیبیٹ ریفائنز دی تھاٹس۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔